السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسو، نہیں ہیں تمام اہل کتاب سواءً برابر، یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں مذمت بیان کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے امتن، ایک جماعت ہے، قائمتن، جو کہ حق پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق پر قائم ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید وغیرہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا اور ان میں اہل تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ اہل کتاب جو حق پر قائم ہیں، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اناء اللیلی، اناء گھڑیوں میں، لیلی رات کی، اناء اللیلی رات کی گھڑیوں میں، وہم، اور وہ یسجدون، سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویامرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کے کاموں کا، وینہون، اور منع کرتے ہیں، عن المنکر، برائی سے، ویسارعون، اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، بھلائیوں میں، یعنی نیکی کے کاموں میں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، یعنی وہ اہل کتاب جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خوبیاں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی نیک لوگ ہیں۔ وما یفعلوا، جو بھی وہ کریں گے، من خیرین، بلائی سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اہل کتاب جو حق پر ہے، وما یفعلوا من خیرین، جو بھی وہ بلائی کریں گے، فلن یکفروہ، ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی، یعنی ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، زیادہ جانتا ہے، بالمتقین، پرہیزگار لوگوں کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز نہیں کام آئے گے، عنہم، ان کے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ اہل کتاب جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا برا برا بدلہ دے گا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، رہنے والے آگ کے، اصحاب، رہنے والے، النار، آگ کے، ہم، وہ، یعنی کہ وہ کافر، فیہا، اس میں، یہاں پر فیہا سے مراد جہنم ہے، آگ ہے، یعنی وہ کافر اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے اگلی والی آیت میں ان کافروں کی مثال دے رہے ہیں، مثال ما ینفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، مثال اس تیز ہوا کی طرح ہے، فیہا، جس میں سرن، بگولا ہو، یعنی وہ ہوا جس میں آگ کا بگولا ہو، اصابت، وہ پہنچے، ہرسا، کھیتی کو، قومن، اس قوم کی، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ، پس وہ آگ کا بگولا ہلاک کر دے اس کی کھیتی کو،
وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کافروں کے نہ تو ان کا مال کام آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد، حتیٰ کہ وہ خرچ جو انہوں نے کسی رفاہی کاموں میں یا رفاہی اداروں میں یا پھر بلائی کے کاموں میں خرچ کیا ہوگا، وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا، یعنی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خرچ کرنے کی مثال اس تیز ہوا کی طرح دی ہے جو کسی ظالم کی کھیتی کو تباہ کر دے۔ وہ کھیتی جس کو دیکھ کر ظالم خوش ہوتا ہے، اس سے نفع کی امید رکھتا ہے، لیکن اچانک اس کی کھیتی پر تیز آندھی آتی ہے جو کہ اسے ختم کر دیتی ہے، تو اس ظالم کی تمام امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ان کافروں کے تمام اعمال ضائع جائیں گے، یعنی ان کے اعمال، ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے سے انکار کیا، یعنی ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نیک اعمال بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی ایمان قبول نہ کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانتاً، دوست۔ یہاں پر بطانتاً کا معنی دوست، ولی، رازدار، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ تم بناؤ دوست، من دونکم، اپنے علاوہ، یعنی کیوں نہ بناؤ؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بیان کی ہے، لا یعلونکم، نہیں وہ کمی کریں گے تم کو، خبالاً، نقصان پہنچانے میں۔ لا یعلونا کا معنی کوتاہی اور کمی نہ کرنا، خبالاً، نقصان، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما انتم، کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اہل کتاب میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، یعنی یہود اور نصارہ سے اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی تکلیف میں پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد، تحقیق، بادات البغضاء، باداتی، ظاہر ہو گیا، بغضاء، غصہ، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی، اور جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی جو وہ بغض اور عناد چھپاتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں میں، اکبر، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ قد، تحقیق، بیانہ، ہم نے بیان کر دی، لاکم، تمہارے لیے، الایاتی، نشانیاں، ان کنتم، اگر ہو تم، تعقلون، عقل رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک سے دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ہمیشہ مسلمانوں کا نقصان ہی چاہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں جن کا وہ اظہار کرتے اور وہ باتیں جن کو وہ سینوں میں چھپائے رکھتے، تمام کا بیان کر دیا۔ ایک روایات میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم کو کاتب رکھ لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ابو موسیٰ، تم نے کیوں ان کو عزت دی جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا؟ کیوں ان لوگوں کو قریب کیا جن کو اللہ نے دور کر دیا؟ اور کیوں ان لوگوں کو عزت دی جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا؟ اور اس آیت کا حوالہ دیا، یعنی اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، لیکن آج کل کے ہمارے اسلامی ممالک میں یہ حال ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ عہدوں پر فائز ہے، بڑے بڑے درجوں پر فائز ہے، جن کی وجہ سے ہم آج نقصانات دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں تو ہم بہت زیادہ نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے سینے چھپاتے ہیں،
یعنی وہ جو اپنے سینوں میں بغض اور عناد حسد چھپاتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، وہ جو منہ سے ظاہر کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی، کیا تم وہی لوگ ہو تحبونہم، تم محبت کرتے ہو ان سے، والا اور نہیں یحبونکم، وہ محبت کرتے تم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم محبت کرتے ہو ان سے لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ، اور تم ایمان لاتے ہو بالکتاب کلہ، سب کتابوں پر، بالکتابی کتابوں پر، کلہ تمام کی تمام، لیکن اہل کتاب ایسا نہیں کرتے۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوكُمْ، وہ ملتے ہیں تم سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلوا، وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عزو، تو چباتے ہیں یا پھر کاٹتے ہیں، علیکم، تم پر، الاناملہ، اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے سے۔ قل، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، موتو، تم ہی مر جو، بغیظکم، اپنے غصے سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جانتا ہے، بذات صدور، سینوں کی باتوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم ان منافقین کی ظاہری باتوں پر نہ چلے جانا۔ یعنی منافق تو وہ ہوتا ہے جو منہ سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا سوچتا ہوں، لیکن دل سے وہ ایسا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کی ظاہری باتوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑ جانا، کیونکہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو مسلمانوں پر غصہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہی مر جاؤ اپنے غصے میں، یعنی تمہارے غصے کا نقصان تم ہی پر ہے، تمہارا غصہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اس سے اگلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم، اگر پہنچے تم کو، یعنی اے مسلمانوں اگر پہنچے تم کو، حسنتن، بلائی، تسوہم، تو ان کو بری لگتی ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں پر کوئی اچھا وقت آ جاتا، مسلمانوں کو کوئی خوشحالی میسر آ جاتی، یا مسلمانوں کو کوئی فتح حاصل ہوتی تو اس پر ان کو برا لگتا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اگر پہنچے تم کو، سیئاتٌ، برائی، یفرحوا، تو وہ خوش ہوتے ہیں، بیہا، اس کے ساتھ۔ یعنی اگر مسلمانوں پر کوئی تنگ دستی آ جاتی، کوئی مشکل وقت آ جاتا، یا پھر کسی جنگ میں شکست ہو جاتی، یا پھر مسلمانوں کی تعداد کسی وجہ سے کم ہو جاتی تو وہ بہت خوش ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم، تو نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو، قیدہم، ان کا مکر، شیئن، کچھ بھی، یعنی پھر ان کا مکر، ان کا فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، محیطن، گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے۔ یعنی اے مسلمانوں اگر تم صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھو گے تو یہ دشمن تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ آج کل مسلمانوں کی پستی اور زوال کا سبب بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے صبر اور تقوی دونوں کا دامن چھوڑا ہوا ہے، اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ان کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں، یعنی غیر مسلموں کے پاس، لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں اندازہ کہ مسلمانوں نے صبر اور تقوی دونوں کا دامن چھوڑا ہوا ہے۔ اگر مسلمان صبر سے کام لے، تقوی سے کام لے، اللہ پر بھروسہ رکھے تو انشاءاللہ کوئی دشمن بھی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔